ظاہر ہے کہ امن کی بنیاد حقوق اور فرائض کے اصول پر ہے کہ فرائض کیا عائد ہوتے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں، سامنے والے کا حق کیا ہے وہ اس کو ہم نے پہنچانا ہے۔ پھر فرائض و حقوق دو میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک خود اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام یہی سبق دیتے ہیں کہ بادشاہ کا حق بادشاہ کو پہنچا دو، اور بادشاہ کی رعایا جو تمہارے جیسی ہے اس کا حق ان کو پہنچا دو۔ جب حق اپنے اپنے مقام پر پہنچتا رہتا ہے تو ملک و ملت اور خطے میں امن و امان قائم رہتا ہے۔ انتشار اور بدامنی ہمیشہ اسی وقت آتی ہے کہ جب ایک بیچارہ صاحب حق اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اس حق کو چھینتا ہے اور دوسرا ظالم اس کو اس کا حق دینا نہیں چاہتا، اب آپس میں یہ دست و گریبان ہوتے ہیں اور اس ملک و ملت اور خطے میں امن و امان کا شرازہ بکھر جاتا ہے اور انتشار اور ازدحام پیدا ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اول درجے میں دنیا کے اندر امن و امان کا پیغام لاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی فطرت تو یہ ہے وہ کھانے پینے اور رزق کے خزانوں سے پہلے اللہ سے امن مانگتے ہیں، اس لیے کہ خطے کے اندر امن ہوگا، اب آپ کے ماکولات و مشروبات کے دسترخوان اگر سجیں گے تو آپ سکون اطمینان سے روٹی کھا سکیں گے، سکون اطمینان سے پانی پی سکیں گے، سکون اطمینان سے لباس پہن سکیں گے، سکون اطمینان سے اپنے خاندانی سٹرکچر کو چلا سکیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے امن مانگا کہ قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب دعا مانگی ابراہیم نے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اس کے بعد کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر دے۔ تو رزق بعد میں مانگا ہے اور امن پہلے مانگا ہے، اس لیے اگر رزق ہو اور امن نہ ہو تو ان دسترخوانوں پہ اطمینان سے کھائے گا کون، پیے گا کون، پہنے اوڑھے گا کون، خاندان میں محبت سے رہے گا کون؟ اس لیے انبیاء کرام سب سے پہلے امن کو مانگتے ہیں، اور اس لیے انبیاء کرام اپنے چاہنے والوں میں بھی سب سے پہلے امن کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب انفرادی امن پیدا ہو جائے، جب اجتماعی امن پیدا ہو جائے، جب ریاستی امن پیدا ہو جائے، جب عالمگیر امن پیدا ہو جائے تو یہ پوری کی پوری کائنات امن کا گہوارہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جو آسمانوں سے برستی ہیں، زمین سے اگتی ہیں، اب انسان ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔